السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سورہ حجرات قرآن پاک کی دیگر صورتوں کی طرح ایک عظیم صورت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بہت سے آداب سکھائے ہیں. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دینے کے بعد ایسے امور بتائے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے تاکہ اسلامی بھائی چارہ برقرار رہے. ان میں سے چند ایک کا ذکر گزشتہ روز ہوا تھا کہ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی دوسرے مسلمان کا مذاق اڑائے یا اس پہ عیب لگائے یا اسے کسی برے لقب سے پکارے. اور کچھ امور کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی بدگمانی سے روک رہے ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی جاسوسی کرنے سے روک رہے ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی غیبت کرنے سے روک رہے ہیں. یہ تینوں امور ایسے ہیں جو دوسرے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں ہوتے ہیں یا اسے بتائے بغیر ہوتے ہیں. ان امور کا اسے پتہ نہیں چلتا، لیکن رب العالمین یہ امور جانتا ہے اور ان امور کے بارے میں مکمل خبر رکھتا ہے، اور روز قیامت ان پہ حساب کتاب بھی ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان امور سے بعد آنے کا حکم دے رہے ہیں جن کی وجہ سے مسلمان سے نفرت کا شکار ہو سکتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور گزارش کروں گا کہ یہ آیت اور بعد والی آیتیں بھی یہ سوچ کر سنی جائیں، سمجھی جائیں کہ ان کا مخاطب میں ہوں. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایسی کوئی آیت ہم سنتے ہیں تو ہم دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیماری اس میں ہے اور یہ بیماری اس میں ہے، اور سمجھتے ہیں کہ میں پاک صاف ہوں. جبکہ علماء کہتے ہیں کہ ایسی آیات اپنے اوپر چسپاں کر کے سننی چاہیے کہ ان میں سے کون کون سی غلطیاں مجھ میں ہیں، آئندہ نہیں ہونی چاہیے. ان میں سے کون سی غلطیاں ہیں جو میری اولاد میں ہیں، میری بیگم میں ہیں، نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ اللہ کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اس صورت میں 5ویں بار اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو، مومنوں کو حکم دینے سے پہلے، کسی چیز سے روکنے سے پہلے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو.
میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی، اب پھر کر رہا ہوں، یہ انداز اپنانے کا فائدہ کیا ہے؟ کہنا یہ مقصود ہے کہ اگر آپ واقعی مومن ہیں تو پھر آپ کو اپنے رب کی یہ باتیں ماننی پڑیں گی جن کا آپ کا رب حکم دے رہا ہے، یا آپ دعوی ایمان ترک کر دیں، آپ یہ کہنا ختم کر دیں کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، لیکن اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، میرا یقین ہے اس بات پہ کہ قبروں سے ہمیں اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اچھے اعمال پہ اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال پہ سزا ملے گی، فرشتے میرے گناہ نوٹ کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ اگر آپ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو پھر ان آرڈرز کی تعمیل کرنا پڑے گی جن کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمان سے دور رہو، دوسروں کے بارے میں سوچ مختلف رکھنا، فرمایا اس سے دور رہو۔ اب گمان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھا گمان اور ایک برا گمان۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں بہت سے گمان سے دور رہو۔ کون سے گمان سے؟ برے گمان سے۔ اچھا گمان تو مطلوب ہے، آپ اپنے مسلمان کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں، آپ اپنے ہر مسلمان بھائی کو اپنے سے بہتر سمجھیں، نیکی کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور جبکہ مجھ میں کئی کمیاں، کئی کوتاہیاں ہیں۔ تو اچھا گمان مطلوب ہے، لیکن برا گمان یہ غلط ہے۔ اور پھر برا گمان اگر اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے، کوئی قرینہ ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی جواز بنتا ہے، لیکن عام طور پہ جو برا گمان ہوتا ہے وہ شک کی بنیاد پہ ہوتا ہے، وہم کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ہر ایک کو اپنا مخالف سمجھ لینا، ہر ایک کے بارے میں یہ سوچ رکھنا کہ یہ نیکی سے محبت نہیں رکھتا، میں رکھتا ہوں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتا، میں کرتا ہوں، یہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر رہا، میں کرتا ہوں۔ اگر اس گمان کی پیچھے کوئی دلیل ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ جواز بنتا ہے، لیکن عام طور پہ ایسا برا گمان بغیر کسی دلیل، بغیر کسی وجہ کے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ پہ ایمان رکھنے والو، اللہ کے رسولوں پہ ایمان رکھنے والو، اللہ کے فرشتوں کے اوپر یقین رکھنے والو، آخرت کے اوپر یقین رکھنے والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمان سے دور رہو۔ ان بعض الظن اثم، اللہ فرماتے ہیں کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں۔ بغیر دلیل کے، بغیر قرینے کے کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا یہ گناہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ گمان سے دور رہو، کیونکہ گمان سب سے بڑھ کے جھوٹی بات ہے۔ دوسروں کے بارے میں غلط سوچ رکھنا بغیر کسی دلیل کے، فرمایا اس سے دور رہو۔ اور یہ برا گمان آگے چل کے کئی برائیوں کی بنیاد بنتا ہے۔ پہلے آپ اس کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، پھر آپ اس سے ناراض رہتے ہیں، پھر بدلے کے طور پہ وہ بھی ناراض رہنا شروع ہو جاتا ہے، پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، دل کھٹے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی بنیاد کیا ہے؟ وہ گمان جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی قرینہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ایسے گمان سے روک رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، لیکن وہ گمان جس کے پیچھے کوئی دلیل ہو، کوئی قرینہ ہو، اس کا جواز کچھ نہ کچھ بنتا ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ یہ آدمی اور وہ آدمی، یہ دونوں
دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور فرمایا میرا گمان یہ ہے کہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ راوی وضاحت کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا یہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ منافق تھے۔ تو منافق کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ میرا گمان ہے، تو یہاں بنیاد تھی، دلیل تھی، قرینہ تھا۔ تو ایسے موقع پہ گمان رکھا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پہ جو ہم بدگمانیوں کا شکار رہتے ہیں دوسروں کے بارے میں، اس کا کوئی جواب نہیں بنتا۔ اور یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کو اپنے بارے میں برا گمان قائم کرنے کا موقع نہ دیں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو اپنے بارے میں برا گمان قائم کرنے کا موقع نہ دیں۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو بخاری شریف میں آتی ہے، اور اس کا تعلق اسی مسجد نبوی سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ اعتکاف کی حالت میں آپ سے ملنے کے لیے آپ کی بیویاں آئیں، آپ سے گفتگو کرتی رہیں۔ جب واپس جانے لگیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب صفیہ سے کہا کہ تم ٹھہر جاؤ، میں نے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ جناب صفیہ رک گئیں، باقی بیگمات چلی گئیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب صفیہ کو الوداع کہنے کے لیے مسجد نبوی کے دروازے تک تشریف لے گئے۔ وہاں آپ جناب صفیہ کے ساتھ کھڑے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کے قریب سے دو انصاری صحابی تیزی سے گزرے۔ آپ کو دیکھ کر کہ آپ کسی خاتون کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلا لیا، اور جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا یہ میری بیگم صفیہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا وضاحت کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ میری بیگم صفیہ ہے۔ نہیں چاہتے کہ آپ کے بارے میں کسی کے دل میں کوئی بدگمانی پیدا ہو۔ صحابہ کرام وہ دونوں صحابی حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول سبحان اللہ، کیا ہمیں تعجب ہے آپ کے اوپر، یعنی کہ آپ ایسی وضاحت کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ یہ اصول بیان فرمایا تھا، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں، انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ جیسے خون انسان کے جسم میں چلتا پھرتا ہے، ایسے ہی شیطان ہے۔ اور مجھے یہ خدشہ تھا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں میرے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا نہ کر دے۔ اب بدگمانی پیدا ہوتی تو نقصان کس کا ہوتا؟ پہلے نمبر پہ انہی دو صحابہ کرام کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بدگمانی۔ تو آپ نے یہ وضاحت کر کے انہیں تباہ و برباد ہونے سے بچا لیا، اور ساتھ ہی اپنی پوزیشن بھی واضح کر دی۔ تو اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں دوسروں سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اعتکاف گاہ کو آپ گھر کی بیٹھک بنا لیں۔ آپ گھر چھوڑ کے اعتکاف کے لیے کیوں آئے ہیں؟ اسی لیے کہ میں الگ تھلگ ہو کے ذرا اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پہ آ کے آپ صبح و شام مجلسیں قائم کریں تو اعتکاف کا مقصد کیا ہے پھر؟ لیکن اس سب کے باوجود گفتگو کی اجازت ہے۔ موبائل آپ نے بند رکھا ہوا ہے، کبھی کھول کے کوئی پیغام گھر دیتے ہیں، وصول کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صبح و شام اسی کام میں لگے رہنا یہ اعتکاف کے مقاصد کے خلاف ہے۔ تو عورتیں مسجد میں داخل ہو سکتی ہیں یا نہیں داخل ہو سکتی؟ ہو سکتی ہیں۔ جس سائڈ پہ مرد بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی پردے میں آ سکتی ہیں، اپنے خاوند سے ملنے کے لیے آ سکتی ہیں۔ تو یہ آئی ہیں
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیگم کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک گئے ہیں. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی بیگم کو عزت دے. بدسلوکی کرنا، بات بات پہ بے عزتی کرنا، توہین کرنا نہیں میرے بھائی، وہ بھی انسان ہے اور مسلمان ہے. یہ جو احادیث آپ سن رہے ہیں، آیات سن رہے ہیں کہ دوسرے مسلمان سے برا سلوک نہ کریں، یہ جیسے دیگر لوگوں کے بارے میں ہے ایسے ہی آپ کی بیگم، بچوں، والدین کے بارے میں بھی ہیں. تو بہرحال اس حدیث سے آج کے موضوع کے تعلق سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو اپنے بارے میں بدگمانی کرنے کا موقع نہ دیں. کسی ایسی جگہ جانا جہاں پہ لوگ شراب پی رہے ہیں، یہ تو آپ خود ہی بدگمانی کا موقع دے رہے ہیں. اور آپ کہتے ہیں جی میں نہیں پیتا، آپ وہاں جاتے کیوں ہیں؟ کسی ایسی جگہ جہاں فحاشی کے اڈے ہیں، آپ بے حیائی کا کام نہیں کرتے، آپ بدکاری نہیں کرتے، لیکن آپ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ اگر کبھی مجبوری بن گئی ہے تو آپ اپنی پوزیشن واضح کریں. جن لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے ان کو بتا دیں اذان ہو چکی ہے اور آپ نماز پڑھنے کی بجائے کچھ اور کر رہے ہیں. اگر کبھی کوئی مجبوری ہے، شرعی کو عذر ہے، تو اپنی پوزیشن واضح کریں، لوگوں کو بدگمانی کا موقع نہ دیں. تو قرآن پاک کے اصول دیکھیے کتنے اچھے اصول ہیں. اگر ان اصولوں پہ ہم عمل کریں تو مسلمان معاشرے امن و سکون کا گہوارہ بن جائیں، محبت اور ہر طرف سکون ہی سکون ہو، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں. اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، بہت سے گمان سے بچو، ان بعض الظن اثم، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. پھر فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مسلمانوں کے وہ گروہ جو اسلام قبول کر چکے ہو لیکن ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کے عیب تلاش نہ کرو. ان کے پوشیدہ عیب جو تلاش کرے گا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جائے گا، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ لگ گیا وہ گھر میں بھی ہوا اللہ اسے ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا. اس لیے دوسرے لوگوں کے عیوب اچھالنا، دوسرے لوگوں کے گھروں میں جھانکنا، پھر باہر ان کی باتیں بتانا، اپنی بیگم بچوں کے ذریعے کسی گھر کی کوئی غلط بات معلوم ہو گئی ہے اسے پورے محلے میں پھیلانا، مسجد کے نمازیوں کو بتانا، یہ ساری چیزیں کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی. ہاں حکومت کا حق ہے کہ اگر انہیں کسی جگہ پہ شک پڑا ہے اور شک کی کوئی وجہ ہے تو پھر وہاں پہ وہ جائزہ لیں اور معلوم کریں کہ یہاں پہ کوئی برائی تو نہیں ہو رہی. وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تیسرے نمبر پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی کسی ایسی برائی کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہے. جب آپ نے غیبت سے روکا، مسلم شریف کی حدیث ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم کسی آدمی کی جس برائی کا ذکر کر رہے ہیں اگر وہ اس میں واقعی موجود ہو تو پھر آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے جس سے روک رہے ہیں. اگر اس میں وہ برائی موجود نہیں ہے پھر وہ غیبت نہیں بلکہ کیا ہے؟ بہتان ہے، تہمت ہے. وہ تو جرم ہے ہی ہے، لیکن شریعت آپ کو غیبت سے بھی روک رہی ہے. کسی آدمی میں کوئی برائی پائی جاتی ہے اور آپ اس کی عدم موجودگی میں اس برائی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا ذکر، اس کا تذکرہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اسے یہ بات اچھی نہیں لگے گی، تو آپ کا یہ ذکر کرنا، یہ اس کے تذکرے کرنا، یہ غیبت ہے اور قرآن پاک اس سے روکتا ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ فرما رہے تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے.
ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ غیبت کتنا بڑا جرم ہے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے. فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اور بھائی بھی مردہ، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا تم میں سے کوئی پسند کرے گا؟ فرمایا تم یہ کبھی پسند نہیں کرو گے. فرمایا کسی کی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. انسان کا گوشت کھانا یہ قابل نفرت بات ہے، اور انسان بھی وہ جو مردہ ہے اور وہ بھی جو آپ کا بھائی ہے، اپنے سگے بھائی مردہ بھائی کا گوشت آپ کھانا پسند کریں گے؟ بالکل نہیں. فرمایا کسی کی غیبت کرنا بالکل ایسے ہی ہے، آپ اس کا گوشت نوچ رہے ہیں. فکرہتموہ، فرمایا تم اسے ناپسند کرو گے. ایسے ہی تمہیں غیبت سے نفرت ہونی چاہیے، ایسے ہی تمہیں دوسروں کی عزت کا احساس ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں، کسی کی غیبت کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی. البتہ اس اصول سے چند چیزیں مستثنا ہیں. چند مقامات پہ آپ کسی کی غیبت کر سکتے ہیں اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. نمبر 1، اگر کسی نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے تو آپ اس ظلم کا تذکرہ لوگوں میں کر سکتے ہیں کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، خصوصاً ان لوگوں کے سامنے جو اس ظلم کا ازالہ کر سکتے ہیں، جو اس ظالم کو ظلم کرنے سے روک سکتے ہیں. اور اس کی دلیل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تبارک و تعالی بری بات کو بلند آواز سے کرنا اسے ناپسند کرتے ہیں. اللہ نہیں چاہتے کہ بری باتیں آپ اعلانیہ طور پہ کریں، دوسرے لوگوں کے سامنے کریں. اللہ اسے پسند نہیں کرتے. الا من ظلم، ہاں اگر کسی کی غیبت کرنے والا، کسی کی برائی بیان کرنے والا وہ ہے جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے. لیکن وہ کس برائی کا ذکر کرے گا؟ وہ جس برائی کا تعلق اس سے ہے کہ میرے اوپر یہ ظلم ہوا ہے. یہ نہیں کہ آپ 10 برائیاں اور بیان کرتے رہیں، 10 تہمتیں بھی ساتھ لگاتے رہیں. نہیں، جتنا آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے اس ظلم کا تذکرہ کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے. یہ غیبت ہے لیکن اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. ایسے ہی اگر کوئی آدمی شریر ہے اور اس کے شر سے معاشرے کو خطرہ ہے تو مسلمانوں کی خیر خواہی کے طور پہ آپ اس کی اس برائی کا ذکر کریں گے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں. بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، جناب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے معمول کے مطابق حسن اخلاق سے کام لیتے ہوئے اس سے برتاؤ کیا، لیکن آپ نے اس کی عدم موجودگی میں وعدے کیا کہ بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے خاندان کا بدترین آدمی ہے. تو جناب عائشہ حیران ہوئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے تو اس کی بڑی عزت کی ہے. تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا بدترین ہے وہ آدمی جسے لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی زبان کے شر سے بچنے کے لیے ترک کر دیں، چھوڑ دیں. یعنی کہ یہ ان میں سے ہے کہ جس سے لوگ اس لیے دور رہتے ہیں کہ شریر آدمی ہے، اور آپ نے وعدے بھی کر دیا کہ اپنے خاندان کا بدترین آدمی ہے تاکہ لوگ اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. ایسے ہی میرے بھائی، اگر آپ سے کوئی صاحب کسی کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، یا میں نے ان کے ساتھ کوئی کاروبار کرنا ہے، یا میں ان کا پڑوسی بن رہا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے ہیں. تو یہاں بھی آپ
امانت داری سے کام لیتے ہوئے اس آدمی کی حقیقت حال اس کے سامنے رکھ دیں گے تاکہ کہیں اس کو نقصان نہ ہو جائے. بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو آپ بتائیں گے کہ وہ آدمی دھوکہ دینے والا ہے، مجھے فلاں موقع پہ دھوکہ دیا تھا. مقصد آپ کا یہ ہو کہ اس کی خیرخواہی ہو جائے، یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو سکون دینا چاہتے ہیں اس کی برائیاں بیان کر کے. نہیں، صرف اس کو آپ خطرے سے بچانا چاہتے ہیں. آپ بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں جبکہ وہ نماز نہیں پڑھتا. آپ بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جبکہ وہ قبر والوں کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے. وہ تو قبروں پہ چادریں چڑھاتا ہے، وہ تو قبر والوں کے نام پہ بکرے ذبح کرتا ہے، وہ تو کسی قبر کا طواف کرتا ہے. آپ اس کے غلط عقیدے کی نشاندہی کریں گے تاکہ وہ آدمی اس شرک کرنے والے سے بچ جائے، محفوظ ہو جائے. کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہاں بھی آپ بتائیں گے کہ میں نے کاروبار کیا تھا تو اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اس لیے آپ اس سے بچ جائیں. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں جناب فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ابو داؤد شریف میں بھی حدیث آتی ہے، دیگر کتب میں بھی آتی ہے، کہتی ہیں کہ مجھے طلاق ہو گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب تمہاری عدت کے ایام ختم ہو جائیں تو مجھے بتانا. جناب فاطمہ کہتی ہیں جب میری عدت کے ایام ختم ہو گئے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ مجھے 2 جگہ سے نکاح کا پیغام آ چکا ہے. ایک ابو جہم کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے نمبر پہ معاویہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ چونکہ شادی کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، حقیقت حال واضح کر دی. آپ نے فرمایا ابو جہم بہت پٹائی کرنے والا آدمی ہے، یعنی کہ اس سے تمہارا رشتہ مناسب نہیں ہے. اور معاویہ جو ہے فقیر آدمی ہے، یعنی کہ تمہارا خرچہ پورا نہیں کر سکے گا. اسلام میں عورت کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ خاوند کے ذمہ ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ معاویہ جو ہے فقیر آدمی ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تم یوں کرو کہ اسامہ بن زید سے شادی کر لو. فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں اسامہ بن زید سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر دیا تو میں نے اس سے شادی کر لی، اور پھر ہماری شادی اتنی کامیاب ہوئی کہ لوگ میرے اوپر رشک کیا کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عیب معاویہ اور ابو جہم میں پائے جاتے تھے جناب فاطمہ کو بتا دیے، کیونکہ یہاں پہ شادی کا معاملہ ہے. ایسے ہی میرے بھائیو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی دفعہ سوالوں کا جواب دیتے ہوئے میں بھی اور دیگر علماء کرام بھی یہ وعدے کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، یہ حدیث من گڑت ہے. کیوں؟ ہم بتاتے ہیں کہ اس میں ایک آدمی ہے، اس میں یہ عیب تھا، وہ جھوٹ بولنے والا تھا، یا اس کا حافظہ بہت کمزور تھا، یا اس میں یہ عیب اور یہ کمزوری تھی. اب یہ بظاہر اس کی غیبت ہو رہی ہے، لیکن یہاں بھی مسلمانوں کی خیر خواہی ہے تاکہ وہ اپنا دین جو ہے وہ لیں جو سچا دین ہے، جو کھرا دین ہے، اور ایسے لوگوں کی روایات سے بچ جائیں جو جھوٹ بولنے والے تھے، جو روایتیں گڑا کرتے تھے، جو روایتیں بنایا کرتے تھے. تو یہاں پہ یہ عیب بیان کر دینا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق دین سے ہے. ایسے ہی عدالت میں مقدمہ چلتا ہے، وہاں آپ کا مخالف فریق اپنے حق میں 2-3 گواہ پیش کرتا ہے، اور وہ گواہ خود فاسق و فاجر قسم کے آدمی ہیں، تو وہاں پہ آپ ان کی حقیقت حال واضح کریں گے تاکہ قاضی کو پتہ چل جائے کہ ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی گواہی کو قبول کیا جائے. تو اس جیسے مواقع پہ غیبت کرنا جائز ہے، ورنہ عام طور پہ غیبت کرنا منع ہے، حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اسی سے ملتا جلتا گناہ ہے چغلی کرنا.
اس کی بات اس کو بتانا، اس کی بات اس کو بتانا، وہ بات جس سے ان میں فتنہ پڑ جائے، فساد پڑ جائے، کہ وہ آپ کے خلاف یہ باتیں کر رہا تھا، انہیں بتانا، اور انہوں نے اگر کوئی بات کی ہے تو انہیں بتانا۔ اب یہاں پہ آپ نے سچ بولا ہے، لیکن سچ وہ بول رہا ہے جس سے لڑائیاں بڑھنے کا خطرہ ہے، اختلافات بڑھنے کا خطرہ ہے، فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ گناہ جو آج کی آیت میں بیان ہوئے ہیں، یہ کتنے ہیں؟ جی کتنے ہیں؟ مجھے پتا چلے کہ آپ کی نیند پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ جی کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر ایک بدگمانی، فرمایا بدگمانی سے بچو، دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ دوسرے نمبر پہ جاسوسی نہیں کرنی، دروازے سے کھڑکی سے جھانکنا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے میسج جو آ گئے ہیں وہ سننے کی کوشش کرنا۔ کسی کا غلطی سے میسج آپ کے پاس آ گیا واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، کسی وجہ سے، وہ سننے کی کوشش کرنا کہ اس کی حقیقت حال کا پتہ چلے، یہ کیسا آدمی ہے، اور آپ کو اس سے کوئی کام بھی نہیں ہے، کوئی رشتے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کسی کی شادی ہوئی ہے میاں بیوی کی، ان کے بارے میں معلومات لینا دائیں بائیں سے کہ ان کے تعلقات کیسے جا رہے ہیں، ان کی پہلی رات کیسے گزری ہے، اور عجیب و غریب حرکتیں سننے میں آتی ہیں، لوگ کیمرے رکھ دیتے ہیں تاکہ سب کچھ ریکارڈ ہو جائے۔ تو یہ سارے بڑی خطرناک گناہ ہیں۔ ٹھیک ہے آپ نے اس کی پوشیدہ باتیں جان لی ہیں، لیکن آپ یہ کیسے بھول گئے ہیں کہ اوپر اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں گناہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کسی کی غیبت کرنے والے اللہ سے ڈر جا، کسی کی جاسوسی کرنے والے اللہ سے ڈر جا، کسی کے بارے میں برا گمان رکھنے والے اللہ سے ڈر جا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی کہ یہ کام نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، جہاں تک معاملہ ہے پہلے گناہوں کا جو آپ سے ہو چکے، آپ کو پہلے آپ نے یہ آیت نہیں سنی تھی، پہلے آپ کو یہ حکم معلوم نہیں تھا، تو ایسے بھائیوں کے لیے جو شرمندہ ہوں اپنے پہلے گناہوں پہ، اور آئندہ یہ عزم رکھتے ہوں کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، آئندہ کسی کی جاسوسی نہیں کریں گے، آئندہ بدگمانی نہیں رکھیں گے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان اللہ تواب الرحیم، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، بڑی رحمتیں کرنے والا ہے۔ جو یہ گناہ کریں ان کو کہا گیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ ناراض ہو جائے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور جو توبہ کرنے پہ آئیں، جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، جو نئی زندگی اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہوں، ان کے لیے خوشخبری بھی آ گئی کہ ان اللہ تواب الرحیم، توبہ کر لو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ سے رجوع کر لو، اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میرے بھائی میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔